السلام علیکم میرا ویری گڈ مارننگ. ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ صبح پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں روشنا ضمیر اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حافظ نجم الساقی. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے. کچھ موسم کی بات کریں تو ملک بھر میں اس وقت بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد میں بھی اسی طریقے سے جل تھل ہوا ہے ہر طرف, اور کل رات بھی بہت زور و شور سے بارش کا سلسلہ یہ جاری رہا, اور آج صبح بھی موسم اس کی وجہ سے قدرے بہتر تھا, اور ہیومیڈیٹی فیکٹر بھی اب کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور گرمی کی شدت میں تو آبویسلی کمی آئے گی جب بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن احتیاط ساتھ ساتھ رکھیں, اور اسی کے اوپر ہم لوگ بات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. خواتین و حضرات, بہت اہم نیوز آپ لوگوں کے ساتھ ایک شامل کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالوں کے جواب تھے لوگوں کے ذہن میں, اور خاص طور پر ہمارے صحافی برادری اور میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد. پیمرا کا جو نیا قانون آیا ہے اس کے اوپر بہت ساری ایسے سوالات تھے جن کے جواب دینے کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا تھا. تو وہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں سینئر صحافی حامد میر صاحب کو ایک تفصیلی انٹرویو دیا ہے 101, اور اس انٹرویو میں تمام تر آزادی صحافت کے حوالے سے جتنے بھی سوالات تھے, جتنی بھی متس بنائی ہوئی تھی, اور عرصہ دراز سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ میڈیا کے حوالے سے بہت ساری گہما گہمی ہے, اور لوگ بہت سارے سوالوں کے جواب لیے ہوئے کھڑے ہیں, اور خاص طور پر یہ پیمرا کا جو نیا قانون ہے اس کے اوپر بہت ساری باڈیز کو شکوک و شبہات بھی تھے, اور ان کی بہت ساری کوئریز بھی تھیں. تو ان تمام سوالات کو بڑے ہی مدبرانہ طریقے سے اور بڑے ہی ایک ویژن کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کو ڈسکس کیا. ویل کمپوز تھا, ہر طریقے سے ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں جن کی بہت ساری اکثر کنفیوژنز رہ جاتی ہیں, اور بہت سارے پلیٹ فارمز پہ اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے, لیکن پراپرلی ان کے جوابات نہیں ملتے. تو انہوں نے بڑے کمپوز طریقے سے ان تمام سوالات کے جوابات اس پروگرام میں دیے. ایگزیکٹلی, اور خاص طور پہ جب ہم یہ مینشن کرتے ہیں حامد میر صاحب, تو ایک صحافت میں بہت بڑا نام, اور ان کے سوالوں کا ایک انبار تھا. اگر آپ لوگوں نے یہ پروگرام نہیں دیکھا تو اس وقت بھی پی ٹی وی کے تمام پلیٹ فارمز سے یہ پروگرام آپ کے پاس موجود ہے. انسٹاگرام پر, سوشل میڈیا پہ آپ وہاں پر جا کے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. بلکہ دیکھیں اس پروگرام کو, ہم بھی گائے بگائے اس پروگرام کے کچھ چیزیں, کچھ پہلو, کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, اور بہت سارے ماضی کے ایسی پرابلمز تھی جن کو ڈسکس کیا گیا ہے اس حکومت نے. اور خاص طور پر اس میں ایک چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اینڈ دیٹ از, بلکہ میں نہیں, پوری ہماری اس وقت صحافی برادری جو ہے انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو سراہا کہ الیکٹرانک میڈیا کے جو امپلائیز تھے ان کے پاس کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا جہاں پر جا کے وہ ایک بات کر سکیں, اپنی شکایت کر سکیں, اور ان کا کوئی سن سکے, کوئی پرسان حال ہو. سو فائنلی وہ پلیٹ فارم بھی بنایا گیا. اور دوسری چیز یہ بھی کہا جاتا تھا کہ چیئرمین پیمرا کی تقرری, اس کے اوپر بھی انہوں نے واضح کیا کہ چیئرمین پیمرا کی تقرری کیسے ہے. پھر انہوں نے ان تمام 8 پٹیشنز جو سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھیں اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر فرنٹ فٹ پر آ کے جواب دیے. میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ 2015 ہم لوگ شاید بھول چکے ہیں, اس کو انہوں نے دوبارہ سے ریکال کروایا, اور یہ بتایا کہ اگر آپ کبھی بھی خبر شائع کرتے ہیں, اور ہم لوگ یہ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ایک سورس سے ہمیں خبر ملی ہے اور اس کو آگے جا کے ہم نے بیان کر دیا, کا نام جو دیتے ہیں, لیکن یہ چیز کوڈ آف کنڈکٹ 2015 میں پاکستان کے بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ آپ لوگوں کو موقف لینا لازم ہے, ورنہ آپ لوگ پرنسپلز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ پہ قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ حامد میر صاحب نے کافی اس کا واگزار کروایا, بہت ساری اس میں سوالات ان سے پوچھے, اور بہت کاؤنٹر کرنے کی انہوں نے بھی کوشش کی, ایون اپنی ایگزامپلز کوٹ کر کے سائفر کے حوالے سے بھی, اور الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو پچھلے پرائم منسٹر اور خاص طور پر موجودہ پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے جو خبریں شیئر کی تھیں. تو تمام تر سوالوں کے جواب جو ہیں وہ محترمہ نے بہت ہی خوش اسلوبی سے دیے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ جتنی بھی کوئریز تھیں وہ کہیں حد تک نہ حل ہوئی ہیں. لیکن یہ ہم آگے بھی پروگرامز میں شامل کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ پی ٹی وی پروگرامز میں بھی آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں کرنٹ افیئر پروگرامز میں آپ کو ملے گا. یہ لیکن صبح صبح بتانا ضروری تھا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہر حوالے سے کوشاں ہے کہ کسی بھی انڈسٹری کو کہیں سے بھی نقصان نہ پہنچے, اور اینڈ یوزر یعنی کہ ہم جیسے افراد جو ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ مزدور کی محنت جو ہے وہ اس کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ملنی چاہیے, تو اس کے حوالے سے بھی حکومت یہ بڑا کام اچھا کر رہی ہے. انیشیٹو ہے کہ حکومت ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ اس طرح کی انیشیٹوز لیتی جا رہی ہے تاکہ بہت ساری کنفیوژنز جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں, اور جو بہت سارے لوپ ہولز بیچ میں رہ جاتے ہیں وہ کور اپ ہو جائیں. ایگزیکٹلی, آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو, اور اب ہم شامل کرتے ہیں ایک خصوصی سیگمنٹ جو کل میں نے اور روشنا اور ہماری صوبہ پاکستان کی ٹیم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سینٹر فار لینگویجز اور انسٹیٹیوٹ آف یونس ایمبرے انسٹیٹیوٹ جو ہے ترکی کا, ان دونوں کے اشتراک سے ایک سمر کیمپ تھا. وہاں پر ہم لوگ گئے تھے, جو مناظر تھے, جو ہم نے چیزیں دیکھی, وہ اس سیگمنٹ میں ہم نے ریکارڈ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے آپ سیگمنٹ.
एक बार फिर से सुबह पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त आउटडोर इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पर एक समर कैंप है और इस समर कैंप की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान और टर्की दोनों के इश्तराक से यहाँ पर सजाया गया है, जिसमें टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी हैं, AI भी है, आर्चरी भी है, कैलीग्राफी भी है और क्या क्या है मेरा ख्याल है अंदर जाके जानते हैं। और आज के इवेंट में हिज एक्सीलेंसी महमद पाचा जी जो कि एम्बेसडर हैं तुर्की के पाकिस्तान में, वो भी मौजूद होंगे, तो उनसे भी बात होगी, मजीद कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से एक्टिविटीज़ चल रही हैं आप लोग देख रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है अपने बचपन की। वो जिस तरीके से बचपन में होता था ना, रिजल्ट आता था, ठीक है, स्कूल के टाइम की और पीटीएम की टाइम की जो मेमोरीज थी ना, वो मेरी रिकॉल होगी कि एक एक बच्चे को बुलाया जाता था और पेरेंट्स उसी तरीके से अप्रिशिएट कर रहे होते थे कि जो भी बच्चा विन करके आ रहा होता था या उसको कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी प्राइज़ मिल रहा होता था, तो पेरेंट्स की खुशी और बच्चों की जो खुशी थी, वो दोनों सीन्स जो है हमें देखने को यहाँ मिले। अग्री। तो कुछ नन्हे मुन्ने से बच्चे हमारे साथ भी मौजूद हैं, वे भी इन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, तो इनसे जानते हैं कि कैसा जो है ना इनका रहा ये समर कैंप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमार खान। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में, एनर्जी के साथ। मोहम्मद अमार। ओके, मोहम्मद अम्मार। सो अम्मार कौन सी क्लास के हो आप? 4। तो क्या सीखा है यहाँ से? यहाँ से हमने तुर्किश लैंग्वेज सीखी और कैलीग्राफी और आर्चरी सीखी है। वाह, सबसे अच्छा क्या लगा था? कैलीग्राफी अच्छी लगती थी, आर्चरी अच्छी लगती थी, या लैंग्वेज सीखना? लैंग्वेज सीखने। लैंग्वेज सीखना अच्छा लगा था। और वो क्यों, क्या सीखे आपने? कुछ सुनाओ तो सही, कुछ बताओ तो सही, और फिर मतलब भी बताना आपने। गिल का मतलब है कि जा। किसका क्या मतलब है? गिल। गिल का मतलब क्या है? आओ। आओ। ओके। जिस तरीके से हमने अभी एक लफ्ज़ सीखा है, तो मजीद जानते हैं कि क्या क्या इन बच्चों ने सीखे। हर बच्चे से एक एक लफ्ज़ जो है ना वो हम सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करेंगे। इन बच्चों ने तो मेरे हाल से टर्किश जो कैंप था उसमें सीखा, लेकिन हम मेरे हाल से आज के शो से ही कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स भी थोड़ा बहुत सीख के जाएं। सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि कितने ड्यूरेशन का ये कैंप था? ये 2 वीक्स का कैंप था और बहुत मज़ा आया। हमने आर्चरी सीखी, AI सीखी और तुर्किश लैंग्वेज सीखी और हमने कैलीग्राफी में भी बहुत अच्छा लिखना सीखा। हमारी उर्दू भी अच्छी हो गई। अच्छा ज़ैनब, आपने बहुत कुछ सीखा, जैसे आपने बताया कि कैलीग्राफी सीखी, आर्चरी सीखी, AI सीखा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए क्या थी? लैंग्वेज, क्योंकि मुझे लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक है। लैंग्वेज सीखने का शौक किस तरह से आया? क्या टर्किश ड्रामाज देख के आया या वैसे ही खुद से? नहीं, खुद से ही। अच्छा चलिए ज़ैनब, हमें कुछ थोड़ा सा बताएं कि हेलो को क्या कहते हैं टर्किश? हेलो को मरहबा बोलते हैं। मरहबा। और अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप कैसी हैं ज़ैनब, तो कैसे बोलूँगी? आप नसिल्सन बोलते हैं, अगर किसी और से पूछते हैं तो सन नसिल्सन बोलते हैं। सैनी सेंसेन। मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत हम सीखते जा रहे हैं, तो और भी बच्चे हैं हमारे साथ और उनसे भी गपशप जो है वो करनी चाहिए। मेरे साथ एक और नन्ना मुन्ना सा चैंपियन मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इनका नाम है इब्राहिम। सो इब्राहिम आर्चरी कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि कैसे करते हैं। सो पसंद है आपको आर्चरी? मेरे साथ 2 प्यारी प्यारी सी परियां मौजूद हैं जो आर्चरी कर रही हैं और सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छी ये बात है। तो जानते हैं ये कौन कौन है? आपके क्या नाम है? हरीम। और आपका क्या नाम है? हफ्सा। माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारी हैं। सो क्या आर्चरी जो है वो सीख के क्या आपको लगा कि क्यों ज़रूरी है ये? सेल्फ डिफेंस और आपका एक ग्रेट स्पोर्ट है। ठीक है, ग्रेट स्पोर्ट्स है। सो आपको कैसी लगी आर्चरी? मुझे भी बहुत अच्छी लगी और इससे हमें मतलब सही आपके टारगेट्स और आपके निशाने सही हो सकते हैं। वाह, आपके टारगेट मतलब आपके लाइफ में फोकस अच्छा हो सकता है। सो जब आर्चरी का टारगेट पॉइंट बनाते हैं तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कैसे निशाना लेते हैं? वो आपने उसकी तरफ पॉइंट करना होता है और अपनी उसके ऊपर नज़र सही रखनी होती है। ठीक है। ओके, सो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है आर्चरी में? लाइक टारगेट लेते वक्त क्या चीज़ नोट करते हैं, क्या माइंड में होना चाहिए? जो टारगेट पॉइंट होता है उधर, और आपका जो एंगल होता है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है। और वैसे आपको समर कैंप में क्या क्या सीखने को मिला? आर्चरी, AI क्लासेस, तुर्किश क्लास और कैलीग्राफी। और आपका फेवरेट पार्ट क्या था? तुर्किश क्लास और आर्चरी। वाह। अच्छा, सो हफ्सा आपका फेवरेट पार्ट क्या था इतनी सारी एक्टिविटीज़ में? मेरा फेवरेट पार्ट कैलीग्राफी और आर्चरी था। अच्छा, कैलीग्राफी और आर्चरी था। सो आर्चरी में आपका निशाना अच्छा है? चेक कर लें हम।
और कैलीग्राफी भी सही हो गई है? कैलीग्राफी में क्या क्या बनाया है? कैलीग्राफी में हमने वर्ड्स लिखे हैं बहुत सारे। ओके, चलें, बेस्ट ऑफ लक हफ्सा, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, आपको भी हरीम। और ये थे प्यारे प्यारे पाकिस्तान के वो बच्चे जो पाकिस्तान के फ्यूचर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसी शख्सियत के साथ कि जिनका ये विजन था कि समर कैंप होना चाहिए और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टर्किश कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर को एक दूसरे के एक्सचेंज प्रोग्राम करवाने के लिए, ख़ास तौर पर टर्किश का कल्चर को पाकिस्तान में और पाकिस्तानी कल्चर को टर्की में। एजुकेशनिस्ट हैं और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक़ है और पाकिस्तान में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जनाब हलील तोकार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा ओवरऑल क्या एक माइंडसेट था इस समर कैंप का और कितनी इंपॉर्टेंस है इसके लिए कि हम बच्चों को कल्चर समझा सकें और एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकें? जी, सबसे पहले मुझे ये अर्ज़ करना कि मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ा रहा हूँ तकरीबन 23 साल से, और अभी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उसके यहाँ पाकिस्तान में हमारा जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात थे जो सदियों पर मुहतवी है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए और उसको अपनी आने वाले नस्लों में हमारे मुस्तकबिल में मुंतकिल करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह ये समर कैंप की हमारे इसमें दिल में यह ख्वाहिश थी कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने हमें पाकिस्तान से मोहब्बत को सिखाया है तुर्की में, और जिस तरह अभी हम सब लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं तुर्की में, उसको हमारी नई नस्लों की तरफ वो आगे बढ़ाएं, मुंतकिल करें। जिस तरह हम तुर्की में करते हैं इस तरह पाकिस्तान में भी तुर्की से जो मोहब्बत है, तुर्की से जो मोहब्बत है, उसको मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। समर कैंप का मेन मकसद यही था। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ज़ुबान से उर्दू सुनकर, और क्योंकि लैंग्वेज का एक बड़ा असर होता है जो डायरेक्टली दिल पर जाके लगता है। तो यहाँ पर बच्चों ने भी टर्किश सीखी है, तो ये कितना एक मेजर फैक्टर था इस समर कैंप का? ये तो मकसद ये है कि हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं एक दूसरे के समझ कर, और ज़बान वाहिद है, उसको रास्ता है कि हम एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझ सकें। अब ज़रा आप लोगों को पता है कि तुर्की में हम लोग ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे अपनी ज़बान नहीं है, इसलिए उसका तवज्जो ज़्यादा नहीं है, और तुर्कों के साथ जो ताल्लुक़ रखना है तो वो तुर्की के ज़रिए हो सकता है, और इसी वजह से हम यहाँ तुर्की सिखा रहे हैं बिलखुसूस बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अब ये 10 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह वो उसके एक्शन भी है ना परफेक्ट है, और जो बड़ों को नहीं सिखा सकते 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में, वो 2-3 दिनों में सीख लेते हैं। क्या बात है। और इंशाल्लाह ये इसके बाद भी इनके साथ हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह सर। कैलीग्राफी यूजुअली लोग जो हैं अपनी विंटर वेकेशंस में करते हैं या समर वेकेशंस में करते हैं या शौकिया तौर पे करते हैं। जब उनको फारिग वक्त मिलता है तो वो समझते हैं कि एक मेंटल एक्टिविटी है, आप अपने माइंड को बिजी रखने के लिए कैलीग्राफी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट तरीके से कैलीग्राफी सीख भी रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त छोटी सी एक नन्ही सी लड़की मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि कैलीग्राफी को इन्होंने किस तरीके से एंजॉय किया और ये कैलीग्राफी सीखने का जो सफ़र था ये कितना मुश्किल या कितना आसान था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हरीम। हरीम, किस क्लास की स्टूडेंट है आप? 5 क्लास की। हरीम, ये जो कैलीग्राफी का सेशन था ये आपका कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा है। कितना मुश्किल था कैलीग्राफी सीखना? इजी था। इजी था, बहुत इजी था। हरीम जितनी जल्दी जल्दी बता रही हूँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया। हरीम ये बताइएगा कि क्या आप ये सोच रही हैं कि या आपके माइंड में ये है कि आप इसको फर्दर परसू करेंगी अपने साथ? जी। क्या आपके प्लान्स हैं कैलीग्राफी को लेकर? कैलीग्राफी जैसे पेंटिंग्स बना सको ऐसे। पेंटिंग्स, अच्छा हरीम पेंटिंग्स का भी शौक है आपको, उसी से कैलीग्राफी का शौक जो है डेवलप हुआ? जी। अच्छा, थैंक यू सो मच हरीम। और इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत सारे और बच्चों के जो कैलीग्राफी है वो भी डिस्प्ले हुई हुई है और बहुत सारे और बच्चे भी हैं जो कि कैलीग्राफी करते हैं। सो इट्स अ गुड एक्टिविटी, करते रहना चाहिए। तो ये जी तुर्की का वो खास जिसको हम लोग देखते हैं ना अक्सर, और देख के बड़ा कभी कभी गुस्सा भी आता है लेकिन कभी कभी बड़ा फन भी होता है। तो ये तुर्की से निकला था कल्चर, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड पूरी दुनिया में जहां पर भी ये कल्चर इस तरीके से नजर आता है तो फौरी तौर पे एक टर्किश कल्चर की ना रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। पहले तो मुझे भी लगा ये मेरे जो भाई हैं इनका चेहरा देख के कि ये बिलोंग करते हैं तुर्की से,
लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हमें पता चला कि पाकिस्तान से है, ठीक है। लेकिन ये जो सारा सेटअप है आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर दोनों झंडों की रिप्रेजेंटेशन भी है और बच्चों के साथ ये एक्टिविटी चल रही है। एक प्यार मोहब्बत का कल्चर है जो तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान है, रचा बसा हुआ प्यार है और उसी के अंदर ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम जो है ना वो हम भी इंजॉय करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद। इनसे भी कुछ जानेंगे इस जो कि समर कैंप लगा था इसके हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम, पहले तो ये बताइएगा कि ये तो एक छोटा सा इनिशिएटिव था जो कि बच्चों के लिए था, फर्दर ये बताइएगा कि हम इसकी कोई एक्सटेंशन भी देख रहे हैं यूथ के लिए? यूनुस एमरे सेंटर है ना, बेसिकली उसकी एक्टिविटीज़ का स्कोप इससे काफ़ी बड़ा है। अच्छा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे ना जस्ट टू मेक इट फेमिलियर टू द पीपल, तो हमने बच्चों की एक एक्टिविटी से शुरू किया कि हमें लगता ये था कि सबसे ज़्यादा अच्छा टारगेट जो पॉपुलेशन है ना वो ये है जिसके जहनों में अगर हम अपने रिलेशंस को इन तक पहुंचा देंगे ना तो ये अगली पूरी जनरेशन है फिर ये अपने लेके चलेंगे। इसके बाद एक तो इस समर कैंप पे रिस्पांस जो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा था जी, तो एक तो इसकी कंटिन्यूशन है। इसके अलावा फिर एक्सचेंज है फैकल्टी के लेवल पे, स्टूडेंट के लेवल पे, जो कि फॉलो ऑन में हम यानी ऐसी एक्टिविटीज़ और हैं जो हम करेंगे इंशाल्लाह। सो ये जस्ट स्टार्टिंग था। अनदर क्वेश्चन कि सर आपके जो ट्रेंड टीचर्स हैं वो यहीं पाकिस्तान से हैं या टर्की से भी आपने कुछ टीचर्स को जो है यहाँ बुलाया? नहीं, इस एक्टिविटी में तो सारे लोग टर्किश थे जिन्होंने पढ़ाया, जो असातिज़ा वहाँ से थे। अच्छा, हमारे पास टर्किश सेंटर अदरवाइज भी मौजूद है। हमारे अपने असातिज़ा में से बहुत सारे हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में जो टर्किश लैंग्वेज रीजनेबल हद तक बोल लेते हैं। सो इससे पहले एक टर्किश स्टूडेंट्स का बैच यहाँ उर्दू सीखने आया हुआ था, तो वो भी हमारे पास एक अच्छा रिसोर्स है, उर्दू और टर्किश दोनों जानते हैं। सो हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि नेटिव्स के ज़रिए से सर एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि यूजुअली लैंग्वेज को जो है वो एक ब्रिज कंसिडर किया जाता है दो नेशंस को जोड़ने के लिए, तो क्या ये इसलिए इनिशिएटिव लिया गया है ताकि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सके? जी, ये ब्रिज ना नेचुरली कुछ जुड़ा भी हुआ है पहले से ही, क्योंकि जो टर्किश लैंग्वेज है ना उसमें सिर्फ एक्सेंट का कुछ थोड़े हैं चैलेंजेस, अल्फाज बहुत सारे मुश्तरक हैं। सो ये ब्रिज काफ़ी हद तक तो बना हुआ है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। इस ब्रिज को एक्चुअली हम चाहते हैं कि जब तक लोग एक दूसरे को समझ लेंगे ना अपनी ज़ुबानों को तो उनकी कम्युनिकेशन आसान है। कम्युनिकेशन बेसिक सोर्स है जी आगे चलने का। Well, I'm accompanying with a very friendly man from a very friendly and lovely nation. We have with us His Excellency Ambassador of Turkey to Pakistan, Mr. Mehmet Pashaji. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for your time. Alaikum salam. I thank you very much for your... I hope you enjoy the show over here. So, sir, how you see the potential and how you see these activities will create a larger impact and especially a lovely relationship between Pakistan and Turkey? How you see it will create a value? We are now in Allama Iqbal Open University, and I would like to thank the university, Vice Chancellor, Deans and Directors. These kind of activities contribute a lot to strengthen our relations between two brotherly countries, Pakistan and Turkey. In fact, they organized a summer camp for children to explore our common culture, to common behaviors, religious, language roots actually. So this kind of activities that is organized by Yunus Emre Institute, which is a Turkish culture institute. Of course, great contribution to strengthen our relations further between two brotherly countries. Exactly. One more question, Excellency, and it's about the culture. As you mentioned, culture plays a vital role between the prosperity of any nation, and if you see, there's a lot of raw information coming from everywhere. So both countries has a very, very rich culture, especially if we talk about Turkey. They have the both culture, the modern society, and if we see Pakistan, we have a lot of provinces here, and we have a very rich belt. So how can a culture play a vital role to promote a country and in the prosperity of any nation? Well, the culture, education, training, of course,
are very important to prepare the generations for the future. And of course, these aspects, these sectors make the future of the countries stronger, of course, preparing the generations. So they are very important. We have to pay attention on these sectors, fields, in fact. Well, thank you so much, Excellency. It's a pleasure seeing you, like always. My pleasure. Thank you very much. Jazakallah. हमने आपको थ्रू आउट इस कैंप का विजिट करवाया, बच्चों से भी इंटरेक्शंस करवाया आपके, और आपको पता चला होगा कि किस तरह की एक्टिविटीज़ इस कैंप में हुई हैं। समर वेकेशन का जो कैंप लगा हुआ है, बच्चों की डिफरेंट कैलीग्राफी थी, आर्चरी थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी थी, और इससे बहुत सारे पेरेंट्स को ये आइडिया भी मिल चुका होगा कि समर वेकेशंस हैं तो बच्चों को किस तरीके से इन्वॉल्व रखना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट कामों में, क्योंकि यूजली जब पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा होता कि 3 महीने का टाइम पीरियड किस तरीके से आप बच्चों के साथ गुजारे। तो एक अच्छा आइडिया था आपके लिए कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं, क्योंकि ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, मेंटली भी आपको बिजी रखती हैं और आपको एक प्रोडक्टिव काम करने के लिए उकसाती भी हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को इसमें कोलैबोरेशन भी करनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व रखें। ख़वातीन हज़रात, ये भी दिखाना ज़रूरी था, आप लोग देख रहे थे, लेकिन आज है 8 मुहर्रम उल हराम, और 8 मुहर्रम उल हराम का दिन इंतहाई कीमती है इस्लामी तारीख़ के एतबार से भी, और दुनिया में भी इस तारीख़ को देखा जाए तो ऐसी सब्र व इस्तक़लाल, सब्र व हिम्मत, जुर्रत व शुजाअत और जुल्म व सितम की दास्तान नहीं मिलती। ख़वातीन हज़रात, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज वो दूसरा दिन है जब पानी बंद है। गो के 2 मुहर्रम उल हराम से ही पानी वक्फे से बंद था, लेकिन आज बाकायदा तौर पर दरिया से पानी लेने का सिलसिला भी बंद कर दिया गया है। और जिगर गोशाए बतूल हसन के भाई और तीसरे इमाम नवासा रसूल और 72 मासूमीन के सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज अपने ख़ैमे में तशरीफ़ फरमा है और वो हौसला देने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये तारीख़ जो है वो हमें सबक क्या देती है, और इस सबक को कैसे आज का मुसलमान अपने लिए अपना सकता है, और वो बहादुरी की मिसाल, वो जुरत व शुजाअत की मिसाल, वो करबला आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, वो यजीदियत आज भी मौजूद है, और वो हुसैनियत आज भी ज़िंदा है। और हमेशा जिस तरीके से हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जो फरमाया कि हक़्क़ा के बिना ला इला अस्र हुसैन के दीन मुकम्मल ही नहीं है, और वो कुर्बानी जिसका कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया सूरतुल कौसर में कि इन्ना आतैना कल कौसर फस्सली लिर्रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुर्बानी भी बहुत कीमती चाहिए और आपके ख़ानदान से कुर्बानी चाहिए। तो वो ख़ानदान जिसके लिए दोनों जहान बनाए गए, वो ख़ानदान जिसके लिए कौसर को उतारा गया, आज उन पर दूसरा दिन है कि पानी बंद है। आइए ख़वातीन हज़रात, इसी के हवाले से हम बात करते हैं, 8 मुहर्रम उल हराम की याद को ताज़ा करते हैं, कुछ उस मंजरनामे की मंजरकशी करने की कोशिश करते हैं, और उससे कुछ हमारे जहनों में अगर समझ आता है तो वो सबक लेने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 अहम शख्सियात मौजूद हैं, इनके शुक्रगुजार हैं, मजहबी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मौलाना मोहम्मद इकबाल बहिश्ती साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब हज़रत मौलाना तनवीर अहमद अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया बहिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया अलवी साहब आपके वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हज़रत, बहुत कीमती दिन, बहुत कीमती महीना, जितना हम समेट सकें इसमें वो कम है, और अल्लाह का बेपनाह शुक्र कि जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक जो है वो हमेशा से हमारी ज़िंदगियों में एक गुलदस्ते के तौर पर मौजूद होता है, वैसे ही सबक आमोज़ ये महीना मुहर्रम उल हराम ये भी हमारे पास आता है, और इसकी हम लोग जिस तरीके से इसको समेट सकें वो हमारे ऊपर मुनहसर है। बहिश्ती साहब, मैं चाहूँगा कि हम बात का आगाज़ यहाँ से करें कि 8 मुहर्रम उल हराम की कुछ मंजरकशी आप कर दें ताकि हमारे लिए भी रब्त कायम करने में आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। 8 मुहर्रम अगरचे 2 मुहर्रम से करबला के वाक़ियात शुरू हो चुके हैं, चूँकि काफ़िला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 2 मुहर्रम को ज़मीन करबला पर पहुँच जाता है, और पानी के जो बंद होने का जो वाक़या है ये असल में 7 मुहर्रम से नहीं है, ये है 4 मुहर्रम से। अच्छा, 4 मुहर्रम से बाकायदा पानी बंद हो गया यजीदी लश्कर की तरफ से, और बाकायदा इब्न ज़ियाद की तरफ से हुक्म आया उमर साद को कि औलाद रसूल पर जितनी आप सख्ती कर सकते हैं आप सख्ती करें, पानी बंद करें,
اور لہٰذا 4 محرم سے پانی بند ہو گیا اور 4 محرم سے ہزاروں کی لشکریں پہنچ چکی تھی. یہ لشکریں اضافہ ہوتے ہوتے تقریباً 10 محرم تک جو صحیح روایات ہیں اس کے مطابق 30,000 کی لشکر جمع ہو چکی 72 معصومین کے مقابلے میں. تو 4 محرم سے پانی بند ہو چکا تھا لیکن پانی کا ایک ذخیرہ اس قافلے کے پاس موجود تھا. اچھا. اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو پانی کا ذخیرہ رکھتے تھے, پھر فرات کے کنارے پر تھے, لہٰذا پانی کا ذخیرہ موجود تھا. پھر 7 محرم سے باقاعدہ ان خیموں کو یہاں سے دور کر کے فرات سے دور نصب کیا گیا, یعنی یزیدی لشکر جو ہے وہ خیموں اور فرات کے درمیان حائل ہو گئی, لذا سختی زیادہ ہو گئی. اور 8 محرم کو 7 محرم کو جو ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد کچھ تھوڑا سا جو رہ چکا تھا 8 محرم کو بالکل, یعنی وہ زمین جہاں پر پانی رکھا گیا تھا وہ بھی خشک ہو گئی چونکہ سخت گرمی تھی, اور کربلا کی گرمی اور وہ سخت ریگستان. تو لہٰذا 8 محرم سے اس لیے جو ہے نا یہ پیاس نے شدت اختیار کی. اللہ اکبر. اور پھر 8, 9, 10 محرم مکمل طور پر یہ پانی بند تھا, اور جو کچھ یعنی 7 محرم سے پہلے جو پانی پی چکے تھے بس وہی تھا, اس کے بعد جو ہے پھر بند ہو چکی تھی. ٹھیک. تو حضرت جس طریقے سے آپ نے فرمایا, الوی صاحب آپ کی طرف بات کو لے کر آؤں گا کہ پانی پر موجود تھے امام حسین کا قافلہ, اور وہاں سے جب ہٹانے کا حکم آیا تو حضرت عباس نے آگے ہو کے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں, اور لکیر لگائی کہ یہاں سے آگے کوئی آ کر دکھائے اور پھر میں بتاتا ہوں کہ میں بھی کس کی اولاد ہوں اور میرا سردار بھی کون ہے. لیکن حضرت امام حسین نے ہی حکم دیا کہ عباس یہاں سے خیمے اکھاڑ کے, مصلحت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم عنوان پر گفتگو کے لیے یہاں ہمیں دعوت دی. بہت شکریہ آپ کا. یقیناً میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخ کے المناک ترین دنوں میں سے یہ دن ہے کہ جو امت محمدیہ کو دیکھنا پڑا کہ خانوادہ رسالت کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا, ذبح کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کچھ کر سکتے تھے اگر وہ کرنا چاہتے. اگر وہ جنگ کرنا چاہتے تو یقیناً پوری امت مسلمہ کے دل حضرت حسین ہی کے ساتھ تھے. حضرت حسین جنگ کے لیے گئے نہیں تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں انسانی جانوں کا خون بہے, یہاں مسلمانوں کی تلواریں باہم ٹکرائیں. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطہ نظر سے گئے ہوتے تو ان کے ساتھ 72 افراد نہیں, ان کے ساتھ لاکھوں افراد ہوتے, صحابہ تابعین ان کے ساتھ ہوتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطہ نظر سے تشریف نہیں لے گئے تھے, اسی لیے یہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کا موقع نہ آنے کے لیے انہوں نے ایسا فرمایا کہ ٹھیک ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کر لیا جائے کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تشریف لے گئے ہوتے تو پھر ساتھ یہ معمولی تعداد نہ ہوتی. اس طرح کے مناظر جو آج تک ہم رو رہے ہیں شاید یہ کیفیت بھی ہمیں نہ دیکھنے کو ملتی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ نوبت آئے کہ تلوار چلے اور یہاں انسانی خون, انسانی جانیں ضائع ہوں. بالکل حضرت. یہی سوال ہے بشتی صاحب کہ مدینہ سے 28 رجب کا قافلہ پہنچا مکہ, 4 مہینے قیام کے بعد وہاں سے کوچ کر کے پہنچا کربلا. تو یہ سلسلہ جو تھا فکر حسینی, وہ سوچ وہ کیا تھی کہ اپنی جد کے لیے, اپنے نانا کے دین کے لیے حج کو بھی ترک کیا تاکہ کعبۃ اللہ میں کسی قسم کا خون انگیزی نہ ہو اور کسی بھی مسلمان کا خون وہاں پر نہ بہایا جائے اور کعبے کا احترام اور مقدس جو ہے وہ قائم رہے. تو وہ سوچ حسینی کیا تھی, وہ فکر کیا تھی؟ جی دیکھیں, اس سوال کا جواب ہمیں خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی قیام کے جو اہداف تھے اور جس نظریے پر یہ قیام مبنی تھا وہ خود بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. مثلا وہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے لوگوں نے پوچھا, چونکہ بہت سارے اکابرین مدینہ میں موجود تھے, بعض تو منع بھی فرماتے تھے کہ مثلا یہ سفر خطرناک ہے, آپ نہ جائیں. امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے, چونکہ
ہمارے مثلا رسول خدا اور ان کی اولاد کے جو الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نحن جامع الکلم، ہم مختصر بات کرتے ہیں، اس مختصر بات میں ایک مفہوم ہوتا ہے سمجھنے والوں کے لیے. درست. مثلا فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ الا تری ان الحق لا يعمل به، اللہ اکبر. آیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ حق یعنی اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ترک کیا گیا ہے. وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُنْهَى عَنْهُ، اور باطل یعنی جو غیر اسلامی چیزیں ہیں اس کو اپنایا گیا ہے. یہ ایک جملہ ہے، اس میں بہت بڑا مفہوم ہے کہ جب ایسی حالت ہو تو ایک مسلمان کا فریضہ کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ بل انما خرجت، جملہ طولانی ہے، میں مختصر کرتا ہوں. بل انما خرجت، بلکہ میں جو نکلا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے جد کے امت میں جو فساد پیدا ہو چکا ہے اس فساد کی اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں. اصلاح فساد کے مقابل ہوتا ہے. اب فساد کون سا تھا؟ فساد کو آج کے زبان میں ہم فساد بھی کہتے ہیں، آپ جی وہ بھی کہہ سکتے ہیں، کرپشن بھی، البتہ کرپشن ہم مالی عنوان سے زیادہ وہ کرتے ہیں، لیکن کرپشن کو ایک وسیع معنوں میں اگر لے لیں تو دیکھیں اس حکومت میں جو ہے مختلف قسم کے فسادات تھے. اخلاقی فساد اپنے عروج پر تھا، اس حد تک تھا، مسلمہ تواریخ ہیں کہ کوفہ کا گورنر جو ہے وہ، یعنی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو زبان پر نہیں لائی جا سکتی. کوفہ کا گورنر جو ہے وہ رات کو شراب کے نشے میں ہوتا ہے، صبح نماز کے لیے جب آتا ہے، جمعات جب پڑھاتا ہے، چونکہ شراب کے نشے میں وہ بالکل ہوتا ہے، مست ہوتا ہے، تو 2 رکعت کی بجائے وہ 4 رکعت پڑھاتا ہے. پھر اسی حالت میں، نشے کی حالت میں ہے، پھر صحابہ کرام جو ہے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی جو مہر ہوتا ہے وہ نکال کر جو ہے وہ خلیفہ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ جو ہے اس قسم کا ہے. پھر اس کو باقاعدہ کوڑے لگ جاتے ہیں، اس کو سزا ملتی ہے. اس کا نام ہے ولید بن عتبہ. ہاں، ولید بن عتبہ. جی. اب یہ اس حد تک ایک یعنی اخلاقی کرپشن ہو کہ ایک امام جو ہے، ایک گورنر جو خلیفہ کا نمائندہ ہے، خلیفہ نے ان پر اعتماد کیا ہے، اور خلیفہ جو ہے وہ رسول خدا کا ایک یعنی ایک چہرہ ہوتا ہے، بالکل نمائندہ ہوتا ہے. خوب یہ میں نے ایک مثال دیا، اس کے علاوہ تو ایسی مثالیں ہیں کہ جس کو ہم میرا خیال ہے اس طرح کیمرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. مالی کرپشن، اقربا پروری عروج پر تھی. اچھا، اس کے علاوہ عقیدتی کرپشن، عقیدتی فساد. دیکھیں اسلام جو ہے وہ اس کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے، قرآن مجید پر ہے. اب خلیفہ وقت جو خود کو رسول خدا کا نمائندہ سمجھتا ہے، ان کے ممبر پر بیٹھتا ہے، اب لوگ تو اسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیان کرتا ہے یہی اسلام ہے. اب وہ باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر جو ہے، یہ تاریخی وقائع ہیں. جی درست. الوی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے کہ ایک طرف اتنی بڑی قربانی دی گئی اور اس کے بعد بھی امن اور محبت کا درس دیا گیا اور صبر استقلال کی مثال بھی قائم کی گئی، لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو آج کا نوجوان اس کے بالکل مختلف ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اکابر اسلاف گزر چکے ہیں، صحابہ کرام، تابعین کرام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ہم نے ان کی زندگیوں کو پوری طور پر پڑھا نہیں ہے. جی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر فرمانے کا مقصد کیا تھا یہ ہم نے سمجھا نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصل مقصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لے جانے کا کیا تھا. حضرت حسین نے دور دیکھا تھا اپنے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس گھرانے نے ماحول دیکھا تھا حضرت ابو بکر کے دور کا، حضرت عمر کے دور کا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ. یہ 5 ادوار انہوں نے دیکھے تھے کہ یہ 5 ادوار کتنے امن کے ساتھ گزرے، انصاف، اسلام کا بول بالا تھا اور دعوت اسلام کس انداز سے پھیل رہی تھی. یزید کے دور میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو خلفائے راشدین اور اب تک کا جو دور گزرا ہے
یہ دور اس سے مختلف ہے۔ یزید میں ہم یہ اہلیت نہیں دیکھتے کہ یزید یہ تمام امور اس انداز سے سر انجام دے سکے گا جیسے خلفائے راشدین حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقصد تھا کہ یزید کے ساتھ بات کی جائے اور یزید کے ساتھ بات کر کے ان کو ان چیزوں پر لایا جائے کہ جو سابقہ نظام چلتا آ رہا ہے یہ اسلامی نظم مملکت اس انداز پر چلے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور آپ تشریف کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ آپ دیکھیں، مکہ مکرمہ سے جب وہ چلے ہیں تو وہ راستہ کوفہ جو ہے وہ کہاں پڑتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل کیا تھی؟ کوفہ والوں نے تو بے وفائی کی، کوفہ والوں نے وہ شرمناک فعل سر انجام دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کے بلایا۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو وہ سائٹ پر ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہتے رہ گئے۔ اگر وہ یہ شرمناک کردار ادا نہ کرتے کوفہ والے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا، وہ بھی حضرت غالباً جو تاریخ میں ملتا ہے کہ گورنر کی تبدیلی ہوئی اور اس کے بعد نیا گورنر جو آیا اصل میں وہ یزید کا بڑا جو جانثار پس منظر تھا یزید کے دور میں کوفہ کے گورنر ولید بن عتبہ نہیں، وہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے۔ صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب ہوتا رہا۔ حضرت مسلم ابن عقیل ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، حضرت نعمان ابن بشیر خاموشی سے بیٹھے، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین حقدار ہیں، حضرت حسین کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے لیے بیعت ہو رہی ہے، وہ خاموش تھے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید تک یہ شکایت پہنچی کہ نعمان ابن بشیر تو خاموش ہیں اور دوسری جانب میرے خلاف بیعت حضرت حسین کے لیے لی جا رہی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر، تو اس وقت یزید نے حضرت نعمان ابن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا جس نے آ کر یہ شرمناک کردار ادا کیا۔ اس نے اپنے دور میں اس نے آ کر سارا ڈھانچہ کوفہ کی جو نظم مملکت یہاں کا انتظام تھا اس کو تبدیل کیا اور عہدوں پر نئے لوگوں کو لایا، کسی کو کسی صوبے کی گورنری کا لالچ دیا، کسی کو کسی صوبے کی گورنری کا لالچ، یوں ان لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر وہ جنگ بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا جنگ کے لیے 72 افراد نہیں نکلتے، حضرت حسین جنگ کا فرماتے، جنگ کا طبل بجاتے، لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت حسین نے یہاں بھی جنگ سے بچنے کے لیے 3 تجاویز رکھی۔ ایک تجویز یہ رکھی حضرت حسین نے ان کے سامنے، ابن زیاد کی فوجوں کے سامنے، کہ مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دیا جائے، یعنی میں جنگ کا قائل نہیں ہوں۔ دوسری تجویز یہ فرمائی کہ مجھے اسلامی سرحدات کی طرف جانے دیا جائے، میں زندگی جہاد کرتے ہوئے اسلام کا دفاع اور اسلام کو پھیلاتے ہوئے گزار دوں گا۔ تیسری چیز کہ مجھے شام جانے دیا جائے، میں جا کر یزید سے خود بات کروں کہ معاملات کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم ٹکراؤ اور لڑائی کی پالیسی نہیں چاہتے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ میں یزید کی طرف خود جانا چاہتا ہوں بات چیت کرنے کے لیے، اس وقت کوفہ کے جو شرارتی لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے تھے، انہوں نے کہا یہ وہاں گئے تو ہماری تو سازش کا بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ کون لوگ ہیں ان کو یہاں کوفہ میں بلانے والے۔ تو ان کی یہ سازش تھی کہ کسی طور پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوفہ کی طرف جا سکیں، نہ یہاں ابن زیاد کے ساتھ، عمر ابن سعد کے ساتھ ان کی بات چیت پایا تکمیل تک پہنچے، یہی معاملے کو ایسا خراب کیا جائے کہ یہاں جنگ ہو جائے، یہ چند لوگ ہیں شہید ہو جائیں گے۔ حضرت حسین کی غیرت تو وہ بھی جانتے تھے کہ کسی صورت میں غیر مشروط طور پر وہ سرنڈر نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت حسین نے یہ 3 تجاویز دیں، ان تینوں کو نہ پورا ہونے دیا گیا، کسی ایک بات کو بھی پورا نہ ہونے دیا گیا، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ اسلامی سرحدات، نہ آپ کو یزید کی طرف جانے دیتے ہیں۔ یزید کا گھرانہ بھی کیا تھا، وہاں حضرت حسین کی اپنی رشتہ داریاں تھیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم ان کی باہم شادیاں تھیں۔ خود یزید کے گھر میں حضرت حسین کے اپنے گھرانے کی خواتین اس کی بیوی تھیں۔ یہ کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں، یہ سیاسی اختلاف تھا۔ یزید کی اہلیہ کون تھی پوچھا جائے، جس بنا پر حضرت زینب، حضرت زین العابدین جب لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں گیا، کافی دن تک وہاں رہا، پھر انہوں نے وہاں سے ان کو مدینہ منورہ بھیجا۔ تو یہ پس منظر تھا۔ بہت خوب۔ بشتی صاحب، جس طریقے سے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے اور جو سوال ادھر سے بھی اٹھا کہ آج کا نوجوان فکر حسین کو سمجھنے کی کوشش اگر کرے اور پیروی کرنے کی کوشش کرے تو کیسے سمجھ سکتا ہے اس کو، اور ان کے اہداف اور ان کے مقاصد کو آج اپنی زندگی میں کیسے اپنا سکتا ہے؟
دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ اور مثال جو ہے وہ رسول خدا کی زندگی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام جس نے بچپنا سید الانبیاء کے تربیت میں اور سیدۃ النساء العالمین جیسی ماں کی تربیت میں گزارا، جس کی جوانی حضرت علی مرتضیٰ مولا علی جو نفس رسول ہیں، جو خلیفہ راشد ہیں، ان کی تربیت میں گزاری، تو امام حسین علیہ السلام ایک کامل آئینہ ہے سیرت نبی کا۔ تو اگر آج کا جوان امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے، اور اس میں البتہ زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ علماء کی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرے، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرے، اور ان کی سیرت کے دیکھیں کبھی کبھی ہم صرف بعض اخلاقی پہلوؤں پر آتے ہیں، یہ ایک طرف ہے، لیکن عبادات تو کا جی سلسلہ ان کی جو ہے جو عبادات کا وہ ہے، ان کے اخلاقیات کا، ان کے جو خانوادگی جو وہ تھا، اور اس کے جو سیاسی تفکرات تھے، تو ان تمام کا اگر مطالعہ کرے اور علماء کرام اس سیرت کو بیان کریں، خاص کر ان چند دنوں میں، تو جوانوں کو متوجہ کریں کہ آپ کے لیے جو ہے جو رول ماڈل ہے وہ آج بھی حسین ہے، وہ آج بھی خانوادہ رسول ہے۔ اگر اس طرح جو ہے بیان کیا جائے جوانوں کے سامنے، اس میں علماء کی ذمہ داری اور پھر اس کے بعد جو ہے میڈیا کی ذمہ داری یہ بہت زیادہ ہے، تو آج کا جوان بھی جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ یعنی آج کا جوان ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سرکش جوان ہے، نہیں، آج کا جوان جو ہے وہ لکھا پڑھا جوان ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ تحلیل و تجزیہ کرنے والا جوان ہے، وہ حق بات کو قبول کرنے والا جوان ہے۔ اگر اس کے سامنے یہ چیز پیش کی جائے تو یقیناً جو ہے یہ مؤثر واقعہ ہوتے ہیں اور جوانوں کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسے الوی صاحب آپ کی طرف اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ اگر آپ امام حسین کی زندگی پر مختصراً نظر ڈال دیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، وہ میدان کربلا جب تشریف لے گئے تو یہ تو ان کی عمر کے 50 برس بعد کا معاملہ ہے۔ ان کی 50 سالہ جو پہلے کی زندگی ہے ہم اس کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے جو سبق ملتا ہے، ہمارے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آئیڈیل زندگی ہے وہ پچھلی 50 سالہ بھی دیکھنی چاہیے۔ ان کی عبادت کیسی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع کیسی تھی، ان کے اخلاق، ان کی سخاوت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کے سخی تھے، ان کی مزاج میں کتنے مٹے ہوئے انسان۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مقدس ترین لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ایک جنازے میں تشریف لے گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد کے ہم عمر یا ان سے بھی بڑے ہوں گے، واپسی پر پیدل تشریف لا رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں محو استراحت ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر لی، حضرت حسین کے قدم مبارک اس کی غبار کو حضرت حسین کے قدموں سے صاف کرنا شروع کیا۔ حضرت حسین دیکھ کر یک لخت پیچھے ہٹنے لگے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ تو میرے والد کی عمر کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آپ کا جو مقام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس ذات کے آپ نواسے ہیں اور جو آپ کا مقام سبحان ہے۔ اللہ۔ میں چاہوں گا یہیں سے ہم لوگ واپس آئیں گے بریک سے اور پھر بڑھائیں گے پروگرام کو۔ نیوز بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک بار پھر صوبہ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 8 محرم الحرام کی خصوصی نشریات چل رہی ہیں اور 8 محرم الحرام کے واقعات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خصوصی مہمان بھی موجود ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا محمد اقبال بہشتی صاحب اور مولانا تنویر احمد الوی صاحب۔ بہشتی صاحب، جس طریقے سے ابھی تک گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، میں چاہوں گا یہ بھی واضح فرما دیجیے کہ عشرہ محرم الحرام میں خاص طور پر کچھ عبادات کے حوالے سے اگر آپ ذکر کر دیں۔ جی، عبادات کے حوالے سے اس میں بھی ہمیں خود امام حسین علیہ السلام کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مثلا 9 محرم کو عمر سعد نے جو ہے حملے کا حکم دیا اور وہ جنگ شروع کرنا چاہتا تھا، تو ان کو تو جلدی تھی کہ جتنی جلدی ہو یہ جنگ شروع ہو جائے، ختم ہو جائے۔
تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ایک وفد بھیجا ان کی طرف، البتہ آمنے سامنے تھے، نزدیک تھے، کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں اور کل بے شک آپ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی خوب زندگی میں جو ہے ایک رات اگر اضافہ ہو جائے تو کیا فائدہ ہے، یہ کیوں آپ ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عبادت کا شوقین ہوں، میں نماز کا شوقین ہوں، میں عشق رکھتا ہوں عبادت اور نماز کے ساتھ، اور چاہتا ہوں کہ یہ آخری رات بھی جو ہے میری عبادت اور نماز میں گزر جائے۔ لہٰذا نماز کے لیے اور عبادت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی، یعنی اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے منت نہیں کی، لیکن عبادت کے لیے اور نماز کے لیے انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ تو جب ایسا ہے تو ہمارے جوانوں کو اور مسلمانوں کو جو ہے ان دنوں میں جو ہے عبادت کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، جہاں پر ہم مثلا مجالس پڑھتے ہیں، محافل برپا کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں اور وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہمیں عبادت کی طرف بھی جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ ایک جوان اگر گھنٹوں جو ہے وہ جلوس میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مختلف جگہوں پر جاتا ہوں، یا مثلا آج کل تو ویڈیوز بھی آتے ہیں کہ برف کے اوپر کھڑے ہو کر، سردیوں کے موسم میں کبھی محرم آتا ہے، برف کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے ننگے پاؤں جو ہے لوگ ماتم کرتے ہیں، یہ بہت مشکل۔ گرمیوں کے موسم میں ایسے ہی، کل رات طوفانی بارش تھی، اسی طریقے سے اس طرح جو ہے نا جوانوں کو جو ہے وہ نماز کی طرف بھی جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ الوی صاحب، اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں کہ کیا کربلا کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب دین اور حق کی بات آتی ہے تو ہمیں کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا؟ یقیناً حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہی درس دیتی ہے، جس چیز کو حق سمجھا جائے، جس کو صحیح سمجھا جائے، اس راستے میں جان بھی قربان کر دینا، اپنے بچوں کو ذبح کرا دینا، یہ معمولی سودا ہے۔ دین کی سربلندی اور دین کا غلبہ یہ سب سے اہم ترین اور سب سے بلند ترین یہ اعزاز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ بہشتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم نام تو لیتے ہیں ان مقدس ہستیوں کا، لیکن ان کی زندگی سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی حیات پاکیزہ، حیات مبارکہ، اس کے آخری لمحات ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ انہوں نے اگر جان اللہ کے سپرد کی نماز کی حالت میں تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے سجدے کی حالت میں تھے، اس انداز سے وہ شہید ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام شہید ہوئے، نماز مصلی پر تھے، ان پر خنجر سے وار کیا گیا۔ تو ہمیں یہی ان پاکیزہ شخصیات کی زندگیوں سے درس ملتا ہے۔ ان سے محبت رکھنا یہ بھی ایک عبادت اور ہمارے لیے ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں سے محبت رکھیں، لیکن ان کی زندگی سے یہ جو سبق مل رہا ہے نماز کی پابندی، اس کو بھی بہت شکریہ مولانا تنویر احمد الوی صاحب آپ کے وقت کے لیے، بہت شکریہ مولانا محمد اقبال بہشتی صاحب آپ کے وقت کے لیے، سلامت رہیں آپ لوگ۔ خواتین و حضرات، جس طریقے سے ذکر کیا گیا ویسے ہی شجاعت کی پہچان، بہادری کی پہچان، شیر خدا حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ تو یہ سارا کا سارا گھرانے کا سلسلہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جب ہم کربلا کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ان پر جو ظلم و ستم اور ان کی آل کے ساتھ بھی جو ظلم و ستم برپا کیا گیا، یہ ساری تاریخ ہمیں اسی طریقے سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت تمام ہمارے خلفائے راشدین کی آپ زندگی دیکھ لیں، حضرت مولا علی کی زندگی دیکھ لیں، حضرت امام حسن کی زندگی دیکھ لیں، تمام اہل بیت کی زندگی دیکھ لیں، وہ ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے دین محمدی آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آخر میں ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ خدا آپ سبھی کو تمام غموں سے محفوظ رکھے، اور صرف غم حسین میں جو ہے وہ اپنا وقت صرف کرنے کا آپ کو موقع دے۔ ہماری یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ اگلا سیگمنٹ بھی بڑا خصوصی سیگمنٹ ہے ہمارا، اور اس میں پاکستان کی ایک بڑی علمی اور ادبی شخصیت محترمہ سیدہ خانم طیبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور ان سے گفتگو کا بھی سلسلہ رہے گا۔ خواتین کا کردار جو ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے مرثیہ خوانی کے
کے لیے بہت اہم سلسلہ ہے، اور اسی کے لیے مرثیہ خوان جناب ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ثناء بھائی، بہت شکریہ وقت کے لیے، بسم اللہ کریں۔ مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیغمبر سا نہ آقا دیکھا، پر کہیں سبت پیغمبر سا نہ آقا دیکھا، مجرائے خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ میں نے عباس کو بے جا لب دریا دیکھا، میں نے عباس کو بے جا لب دریا دیکھا، مجرائے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، است حسین کی پناہ است حسین، سرداد مدار دست در دست یزید.
کربلا اے کربلا اے کربلا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ایک بار پھر صوبہ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید. 8 محرم الحرام کی ٹرانسمیشن جاری ہے اور واقعہ کربلا میں خواتین کے کردار کو سراہنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, اور اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ابھی بھی جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا 8 محرم الحرام, اور آگے بھی یہ جاری و ساری رہے گا سلسلہ صوبہ پاکستان کا بھی, اور باقی پی ٹی وی کے تمام پلیٹ فارمز پر بھی آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں گے محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی طور پر. خواتین و حضرات, آج 8 محرم الحرام ہے, بہت قیمتی اور اہمیت کا حامل ہے یہ دن تاریخ کے اعتبار سے بھی, اور آج بھی جس طریقے سے ہم لوگ دیکھیں تو جو مجالس برپا کی جاتی ہیں, جس طریقے سے جلوس نکالے جاتے ہیں, اور آج کا دن یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ آج دوسرا دن ہے جب کربلا میں پانی بند ہے, اور ان شہزادوں, ان معصومین پر پانی بند ہے جن کے لیے عرش مولا سے کوثر کو اتارا گیا. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, بہت ہی قیمتی علمی اور ادبی شخصیت, پاکستان سے ان کا تعلق, دنیا بھر میں انہوں نے پہچان بنائی اپنے علم کو لے کر, اپنے ادب کو لے کر, اور ہماری خوش قسمتی کہ آج وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں. جس طریقے سے مینشن کیا رشنا نے, خواتین کے موضوع پر بھی گفتگو ہوگی, لیکن آج محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی طور پر ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ. السلام علیکم میم, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے میم؟ گفتگو کا آغاز کریں گے, اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں, اور بالخصوص اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو بچپن سے 2 آوازیں بہت ہم نے سنی ہیں, طالب جوہری صاحب کی اور ایک آپ کی. تو گفتگو کا آغاز کچھ سوالات رکھیں گے ہم آپ کے سامنے, لیکن میں چاہوں گا کہ محترمہ طیبہ خانم صاحبہ کی اپنے انداز اور اپنی ایک فکری جو سوچ ہے اس کے مطابق 8 محرم الحرام کے اس کو منظر نامے کو اگر منظر کشی کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 محرم کو فرزند رسول وارد سرزمین کربلا ہوئے, اور ان کے ورود کے ساتھ ہی خیمے نہر فرات پر لگانے سے منع کر دیا گیا. خیمے فاصلے پر لگائے گئے, اور در واقع پانی 2 محرم ہی سے بند تھا. بندش آب کا یہ سلسلہ صرف ایسا ہوا کہ کبھی کبھی اصحاب حسینی تھوڑا سا پانی خیموں میں لے آتے تھے, اور وہ گھونٹ گھونٹ تقسیم ہو جاتا تھا. لیکن 7 محرم کو مکمل طور پر بندش آب ہوئی, اور اس کے بعد پھر پانی خیموں میں نہیں لایا جا سکا. یہ کربلا کی حواس شکن پیاس حسینی عزم و ثبات کو نگاہوں کے سامنے مجسم کرتی ہے کہ وہاں مختلف سن و سال کے افراد کی شرکت ہے. واقعہ کربلا میں 80 سال کا بوڑھا بھی ہے, اور 18 سال کا کڑیل جوان بھی ہے, اور 6 مہینے کا رضیع صغیر بھی ہے. لیکن اس کے باوجود اتحاد فکر ایسی ہے کہ وہ بڑا عمدہ بند کہا ہے جناب جوش نے. قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین, قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین, ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین, دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین, جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین, جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین. سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں, سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. تو امام نے سبھی کو سلک وحدت میں پرو دیا تھا. نسلیں, رنگ, نسل, قومیتیں, علاقائی اختلافات, سن و سال کے جو مسائل تھے وہ زیر لوائے امام حسین سب افراد ایک ہی سلک وحدت میں سید الشہداء نے ان کو پرو دیا. اور یہ معجزہ ختم رسول ہے, یہ اعجاز حسین ابن علی ہے, ان کی شخصیت کا اعجاز ہے کہ شدت پیاس کے باوجود, بڑی اعصاب شکن پیاس تھی اور بڑے تکلیف دہ حالات تھے, لیکن اس کے باوجود ہدف اور مقصد, مقاصد بعثت انبیاء کی حفاظت کا جو مقصد پیش نظر تھا, جس کے لیے یہ معجزہ کربلا لوح عالم پہ ان ہستیوں نے رقم کیا, وہ مقصد پیش نظر رکھا گیا. اور اصحاب کے اصرار کے باوجود بھی, اس لیے کہ 2 محرم سے تو پانی اس لیے تھوڑا بہت خیام میں لایا گیا
کہ اس وقت کربلا میں کوئی سپاہ اتنی زیادہ نہیں تھی اور یہ بڑے منجھے ہوئے بڑے ٹرینڈ جنگجو تھے جو امام حسین کے ساتھی تھے. اسی لیے جب 2 محرم کو ہر متعرض ہوئے اور ایک نامہ بر آیا، ایک مکتوب لے کر، لیٹر لے کر فرمان روا کی جانب سے، اور اس نے کہا یہ گیا ہے کہ حسین کو فوراً یہیں پہ ان کا محاصرہ کر لیا جائے اور خیمے بھی نہر فرات سے ہٹا دیے جائیں. تو اس وقت سپاہ اتنی زیادہ نہیں تھی، 1000 کا لشکر تھا. بلکہ جب منزل شراف پر سید الشہداء نے اپنے پانی کے سارے ذخیرے ان پر قربان کر دیے اور منزل شراف پر دشمن کے لشکر کو پانی سے سیراب کر دیا، قافلے جس وقت دھوپ میں چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. تو جب آقا نے وہاں پر پانی پلا دیا منزل شراف پر، تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے یہ خواہش کی تھی کہ ہمارے لیے ان سب کو ختم کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے. 1000 کی سپاہ ہے اور حسین ابن علی کا ایک سپاہی 2-2 ہزار افراد سے لڑ سکتا تھا. تو آقا نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دین الہی کی بقا کے لیے، جیسا کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا سرزمین مکہ سے چلتے ہوئے بھی، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا فاسدہ. میں جو جا رہا ہوں تو کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں، مشکلات ایجاد کرنے کے لیے نہیں، انریسٹ پھیلانے کے لیے نہیں، سلطنت کے حصول کے لیے نہیں. جیسا کہ حکیم امت نے فرمایا ہے، علامہ شاعر بلند اقبال نے فرمایا ہے کہ مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنین سامان سفر. اگر سلطنت حاصل کرنے کے لیے، ریاست کے حصول کے لیے جاتے تو اپنے ننھے صغیر بچوں اور اہل و عیال کو تو ساتھ لے کر نہ جاتے، کوئی حسین کے سامان سفر پر نگاہ کرے. تو علامہ اقبال نے فرمایا خلافت چون رشتے از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت. جب خلافت نے اپنا ناطہ قرآن سے توڑ دیا اور نافرمانی مرضی مولا معاشرے میں رواج پانے لگی، اور جب تمیز آقا و بندہ جو ظہور اسلام کے ذریعے مٹا دی گئی تھی، جب پھر سے وہ قائم کی جانے لگی، اور جب محرمات الہی کا ارتکاب ہونے لگا، حدود الہی کو پامال کیا جانے لگا، اور خلافت الہیہ کا وہ پاک و پاکیزہ اور مقدس منصب جب آلودہ کیا جانے لگا ہوا و ہوس سے، تو فرماتے ہیں کہ خلافت چون رشتے از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت. تو خاص عنصر جلوے یہ خیر الامم، خاص عنصر جلوے یہ خیر الامم تھا صحاب قبل باران در قدم. تو پھر مدینہ النبی سے رحمت کی گھٹا بن کے حسین ابن علی اٹھے، اور یہ رحمت کی گھٹا بر زمین کربلا بارید و رافت، لالے در ویرانہا کھارید و رافت. یہ پھر کھل کے سرزمین کربلا پر اس بنجر زمین پر برسی، اور آج جو چمن اسلام زندہ و تابندہ و آباد و سرسبز و شاداب و شگفتہ و آباد و سرسبز و شاداب و پربہار ہے، تو یہ اس خون پاکیزہ کی تاثیر ہے جو کربلا میں حسین ابن علی نے اپنی شہرت کا پیش کیا. تو عرض کر رہی تھی کہ خیمے ہٹا دیے گئے اور اصحاب نے اصرار کیا کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ان افراد کا خاتمہ کر دینا، لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، یہ پیاس شعب ابی طالب سے چلی، صفین سے ہوتی ہوئی کربلا تک پہنچی. دشمن کی روش ہے بندش آب، اور اولیاء خدا کی یہ روش ہے کہ اس کو برداشت کریں. تو فرمایا کہ ہدف و مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے، تاریخ کہیں ان حقائق کو مسخ نہ کر دے. یہ تاریخ کہیں یہ نہ لکھ دے کہ حسین ابن علی کی جنگ پانی پر تھی. اگرچہ پانی انسانی بدن کی ضرورت ہے اور حیات انسانی کے آگے بڑھنے کے لیے ایک اہم ضرورت ہے، لیکن ہم پیاس کو برداشت کر لیں گے، مگر دین الہی کی بقا کے لیے اٹھائی جانے والی تحریک میں ہم کسی قسم کی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کریں گے. تو اس لیے پیاس کو برداشت کیا گیا، اور یوں تو ایسے صحرا میں، اتنی تپش میں، اتنی حدت میں چند لمحے بھی پانی کے بغیر گزارنا مشکل ہے. جولائی کے مہینے میں آپ ذرا اے سی سے باہر جائیں تو 1 سیکنڈ کے لیے لبوں سے پانی کو جدا نہیں کر سکتے. اور وہ ریگزار عرب، آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے صحرائی علاقے ریگستان ہیں، وہ تو ریگستان عام مٹی سے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، وہاں پہ تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ پانی کو لبوں سے جدا نہیں کر سکتے. اور 7 محرم کو پانی بند ہوا
تو 8 محرم کو جو کیفیت تھی خیام حسینی سے بچوں کے العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن بہرحال امام حسین نے صبر کیا اور ان کے اہل و عیال نے اتنا صبر کیا کہ آقا کو شب عاشور جب چراغ بھجا دیے اور فرمایا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، اور جب ایک فصیح و بلیغ اور مفصل آپ نے تقریر ارشاد فرمائی اور بتلا دیا کہ کل جب دن طلوع ہوگا تو سب مارے جائیں گے اور کوئی اس ابہام میں نہ رہے کہ کوئی بچ جائے گا، کل من کان معی یقتل غدا، کل کے دن جو میرے ہمراہ ہے سبھی مارے جائیں گے۔ تو جب کہا انا فی من یقتل ایک شہزادے نے، تو آقا نے فرمایا نعم و بلدی الرضی، تم تو کیا میرا 6 مہینے کا صغیر بھی مار ڈالا جائے گا۔ تو ان حالات میں جب چراغ دوبارہ سے جلایا تو دیکھا کہ کوئی ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے، جلے ہیں خون شہیداں سے کربلا کے چراغ، جلے ہیں خون شہیداں سے کربلا کے چراغ، سدا رہیں گے یوں ہی منور وفا کے چراغ، بدل دیا شب عاشور روشنی کا اصول، بدل دیا شب عاشور روشنی کا اصول، میرے حسین نے کی روشنی بھجا کے چراغ۔ تو عزم و استقلال جو اصحاب حسینی کا تھا، امام نے خود پھر شب عاشور یہ فرمایا تھا کہ میں وہ خوش بخت انسان ہوں جسے ایسے اصحاب اور ایسے اہل بیت ملے، کہ ایسے اہل بیت اور ایسے اصحاب وہ کہ نانا رسول اللہ کو بہت اچھے ملے، بابا علی کو، لیکن ویسے اصحاب اور ویسے اہل بیت جو خارزار ابتلاء و آزمائش کو سینائے عشق میں تبدیل کر کے محراب مقتل میں حاضر ہو کر سرخی خون شہادت سے اللہ کی توحید کا پرچم حسین ابن علی کے ہمراہ بلند کریں، اور ایک لمحے کے لیے بھی استقامت میں ان کے کمی واقع نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام تو امام معصوم ہیں، حجت حق ہیں، نواسہ رسول ہیں، شارح کردار مصطفیٰ ہیں، منیت کے اعزاز و افتخار سے مفتخر ہیں، لیکن اصحاب تو عام لوگ ہیں، لیکن جمال ہم نشیں کی ان میں تاثیر ہے۔ خانم صاحبہ بہت خوبصورت انداز بیاں ہے آپ کا۔ اسی حوالے سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، واقعہ کربلا میں جو خواتین کا کردار تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ کربلا میں نظر آیا ہمیں ماں کا کردار، مامتا کرتی تھی خود فرض کی راہیں ہموار، اپنی مائیں ہو وفاداروں کی ماؤں پہ نثار، خود ہی کہتی تھیں کہ اے دونوں جہاں کے سردار، واسطہ بنت پیمبر کا یہ عزت دے دو، میرے بچے کو بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ تو واقعہ کربلا اپنی اثر انگیزی کے اعتبار سے تاریخ عالم کا وہ منفرد اور بے مثل و نظیر واقعہ ہے جس نے عقول انسانی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ عقل انسانی غرق حیرت ہے کہ یہ معجزہ کربلا جن ہستیوں نے لوح عالم پر رقم کیا، ان کا کردار کن شخصیات کی تربیت کا عکاس ہے۔ تو کربلا میں لمحے لمحے پر ہمیں تربیت دکھائی دیتی ہے۔ اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے۔ تو کربلا کی خواتین نے جس جرأت، جس دلیری، جس بہادری اور جس شجاعت کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ انسانی میں طلوع صبح قیامت تک ناقابل فراموش حقیقت کے طور پر اس کو یاد رکھا جائے گا۔ گو کہ آنسو کا بہہ جانا یہ بزدلی کی علامت نہیں، گو کہ وہ خواتین اور کربلا کے مرد بھی، حتیٰ کہ میر کاروان کربلا سالار و سرور شہیداں حسین ابن علی، بہت سے مقامات پر آپ نے گریہ کیا، بلکہ بکا علیہ السلام بکاءً شدیدہ 7 مرات وفی 7 مواطن، 7 مقامات کربلا میں ایسے آئے کہ امام حسین کو شدت سے روتے دیکھا گیا۔ اس کے باوجود فوج مخالف کہتی تھی انظر الی ھذا الرجل، قاتلوں نے آ کے دربار ابن زیاد میں اور یزید کے دربار میں کہا کہ ہم لرز جاتے تھے، ہمارے ابدان میں کپ کپی پیدا ہو جاتی تھی حسین ابن علی کی شجاعت کو دیکھ کر، لاشیں اٹھاتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے، لیکن اتنا اطمینان اور وقار تھا اس شخص کے چہرے پر کہ ہم دیکھ کے لرز جاتے تھے۔ یہ جو اطمینان اور وقار تھا یہ خواتین میں بھی اسی طرح سے تھا۔ گو کہ وہ اپنے جگر پاروں کے بے گور و کفن لاشیں صحیفہ کربلا پر دیکھ کر بے چین ہوتی تھی، لیکن ان کی نگاہ حسرت آمیز نگاہ تو تھی، لیکن اس میں بہادری اور شجاعت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ استقامت ان کی، ان کا عزم، ان کا استقلال، اور پھر یہ کہ سب بیویوں نے آگے بڑھ بڑھ کے اپنے بچوں کو
پیش کیا. وہی بات ہے کہ زینب تو حسین کی بہن ہے, زینب تو فاطمہ زہرا کی نور نظر ہیں, خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروردہ ہیں, آغوش سیدہ کونین کی پروردہ ہیں. لیکن باقی بیبیاں اور پھر وہ بیبیاں جو خانوادہ رسالت سے ہیں, صرف وہی نہیں جو صحابیات مکرمات رضوان اللہ علیہن کربلا کے میدان میں ہیں, مادر وہب ہیں, انہوں نے جو کردار ادا کیا تو اس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی. جب ان کے جوانوں کو شہید کیا جاتا تھا تو ان کے لبوں پر ایک طنزیہ تبسم ہوتا تھا, گو کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے. مگر بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو فوج مخالف پر حملہ آور ہو جاتی تھیں, اور مادر وہب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب اس کے بیٹے کو, اکلوتے بیٹے کو شہید کر کے دشمن نے اس کا سر ماں کی جانب پھینکا, اس انتقام کی وجہ سے کہ جب وہ جنگ کر رہے تھے تو یہ داد شجاعت دے رہی تھیں آگے بڑھ بڑھ کے, اور کہہ رہی تھیں کہ اپنے آقا کے دشمنوں پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹ پڑو ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی. تو اس نے قتل کر کے سر ان کی اس طرح سے پھینکا کہ گود میں آ کے گرا. تو ماں تھی تو ایک دم فرط جذبات سے اپنے بیٹے کے لبوں کو چوم لیا, لیکن اسی لمحے اپنی ذمہ داری کا احساس دامنگیر ہوا تو اس سر کو فوج مخالف کی جانب پھینک دیا اور کہا کہ یہ میں نے اپنے آقا پر قربان کیا ہے. تو کربلا کی خواتین کا کردار بہت زیادہ پسندیدہ اور اہم کردار ہے. مادر علی اصغر کا کردار, مادر علی اکبر کا کردار, مادر قاسم کا کردار, بڑے فخر سے, بڑی بہادری سے, احساس ذمہ داری سے سرشار ہو کر اپنے جگر پاروں کو راہ خدا میں قربان کیا, اور ان کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی. محترمہ, اپنی گفتگو میں ایک اور سوال یہ بھی شامل کر لیں کہ فکر حسین بہت بڑی ہے, ہم اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں. کوشش ہماری طرف سے ہمیشہ رہتی ہے, اور جب تک انسانیت باقی رہے گی یہ واقعہ کربلا کی تاریخ کبھی بھی جو ہے کبھی بھی اس جیسا دوسرا واقعہ نہ ہو سکتا ہے, نہ صبر و استقلال. بالکل بے شک, صبر و استقلال کی نہ مثال مل سکتی ہے, نہ ظلم و ستم کی مثال مل سکتی ہے. لیکن آج کا مسلمان کیا وہ صبر و استقام حاصل کر سکتا ہے؟ اور اگر حاصل کر سکتا ہے تو وہ پیروی کیسے ہو سکتی ہے؟ حق و باطل کا وہی معرکہ عہد قدیم گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے. نہیں عزم حسینی ورنہ جو سیکھنا چاہے وہ جتنا اس کا ظرف ہو اس کے مطابق سیکھتا ہے, بلکہ اس کے لیے زیادہ مناسب وہ شعر ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت ہے. سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت ہے. تو جتنا ظرف ہے اس کے مطابق ہر انسان استفادہ کرتا ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ دیکھیے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید, زند حق از قوت شبیریست, باطل آخر داغ حسرت میریست. یہ موسیٰ و فرعون اور حسین و یزید در اصل یہ دو قوتوں کا نام ہے. حق و باطل کی دو قوتیں ہیں جو آپس میں سفارہ ہیں اور ایک دوسری سے متصادم ہیں. یہاں پہ موسویت اور فرعونیت, حسینیت اور یزیدیت, اور موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید, زند حق از قوت شبیریست. حسین حق کا استعارہ ہے, زند حق از قوت شبیریست, باطل آخر داغ حسرت میریست. باطل اقتدار کے خواہشات میں فنا ہو جانے والوں کی زندگی کے محو ہوتے ہوئے نشانات کی داستان ہے. بے شک. عشرہ محرم اور عشرہ محرم کے ساتھ ساتھ عزاداری حسین, اس کا مقصد کیا ہے؟ واضح طور پر یہ بھی اگر بیان کریں. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی, دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی, مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی. تو یہ جو بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی, عزاداری آج تک کیوں نہ مٹ سکی؟ اس لیے کہ عزاداری کربلا کا میڈیا ہے, اور کربلا خون ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. خون ناب محمدی کے معجزہ خالدہ کا نام کربلا ہے. تو یہ تہذیب بنیاد عزا ترجمان مشیت الہی کی جانب سے رکھی گئی, اور جس کی نگاہ عزاداری کے اس عمل اور بنیاد تہذیب عزا رکھنے والے ترجمان مشیت الہی کے اس اقدام پر ہوگی,
وہ عزاداری کے اس سفر کی کامیابی کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کہ عزاداری کربلا کا میڈیا ہے جو مقاصد کربلا کو انسانیت کے گوشزد کرتی ہے. وہ مقاصد جو جیسے ہم بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے حسین، بلکہ ہم کیا پوری کائنات انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ چمنستان رسالت کے لالہ و گل جن کی خوشبو صحن عالم کے گوشے گوشے میں رسالت کے نسب اور حسب کی طہارت کا اعلان بن کر صحن عالم کے گوشے گوشے میں پھیل گئی، اور جن اہل حق کے مشام جان تک پہنچی وہ تمام کے تمام اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں. اور ہر وہ شخص یہ پکار اٹھتا ہے کہ اے حسین تیرا نسب بھی بے مثال ہے اور تیرا حسب بھی بے مثل و بے مثال ہے. اے حسین، اے وارث سلسلہ انبیاء و مرسلین، اے خاتم سے لے کر اے آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتوں کے محافظ و امین، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں، تیرے نسب کی بلندی کے اعتراف میں کہ کنت نوراً فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. اے حسین آپ نور تھے، نور ہیں، پاک و پاکیزہ اسلاب سے پاک و پاکیزہ ارحام میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا، اور زمانہ جاہلیت کی نجاستیں کبھی آپ کے دامان عصمت کو چھو نہ سکیں. اور آپ کے حسب کی طہارت کے اعلان میں یہ اعتراف کرنے میں ہر شخص حق بجانب ہے، اور اس کے تمام ذرات وجود باہم مل کر گواہی دیتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ. آپ نے 1,01,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بتاؤ دمام عطا کیا ہے، اور تعلیمات الہی کو دنیا انسانیت کے گوشزد کرنے کے لیے آپ نے اپنی شہرگ کا خون پیش کیا، شجر اسلام کی آبیاری کی، اور دم توڑتے ہوئے اسلام کی رگوں میں اپنی گرم سانسیں اور اپنی شہرگ کا خون انڈیل دیا. تو یہ حسین ابن علی کا احسان ہے. آج جو مساجد سے آذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور اسلام کے مقدسات کا احترام کیا جاتا ہے، وہ کہ معاشرے میں کرپشن ہے، برائی ہے، غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود حسین ابن علی نے یہ کارنامہ کیا کہ آپ نے خلافت الہیہ کے اس پاکیزہ منصب کو ہوا و ہوس میں، خواہشات کی یلغار میں فنا ہو جانے والوں سے جدا کر دیا، اس الہی منصب کو، اور ایک حد فاصل ان کے درمیان قائم کر دی، ایک خط امتیاز ان کے درمیان کھینچ دی. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ مشیت الہی کا تقاضا تھا. خط الموت علی الآدم مخط القلادت فی جیدت الفتح. اور امام حسین نے یہ ارشاد فرما دیا تھا چلتے ہوئے سرزمین مکہ سے کہ مجھے معلوم ہے خیر لی مسرع انا لاقی، میرے لیے مقتل کا انتخاب ہو چکا ہے، اور لا محیصہ اس سے فرار ممکن نہیں، خطہ بالقلم جس کو قلم قدرت الہی سے لکھ دیا گیا ہے، اور میں اس سرزمین کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہوں، خیر لی مسرع جہاں پہ میرے مقتل کا انتخاب ہو چکا ہے. تو یہ مشیت الہی کا تقاضا تھا، اور ایسی ہی عظیم المرتبت قربانی درکار تھی بقائے اسلام اور حیات اسلام کے لیے، جو ذبح عظیم کی مصداق بن سکے. اور یہ قربانی وہی پیش کر سکتا ہے جو جگر ختم رسول اپنے پہلو میں رکھتا ہو، اور جو منیت کے اعزاز سے مفتخر ہو. بالکل ایسی. خانم صاحبہ، یہ عشرہ محرم جو ہے یہ ہم سب کے لیے رنج و غم کا عشرہ بھی ہے، اور اس میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکے. آپ بھی اگر اس طرح کی چند عبادات بتا سکیں جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ان پر عمل کریں. محرم الحرام اس کے ساتھ ساتھ کہ سیکھنے کا مہینہ ہے، جرأت و بہادری، تخت و تاج کو ٹھکرا کر تختہ دار پر مسند لگانے والوں کے لیے یہ محرم الحرام کا مہینہ ان افراد کو ہمت دلاتا ہے بقول حکیم امت کہ در نوا یہ زندگی سوز از حسین
اہل حق حریت آموز از حسین. دنیا میں جتنے بھی انصاف پسند اور حریت طلب افراد ہیں ان کا میر کارواں حسین ابن علی ہے. تو آزادی، جرأت، بہادری، صبر و استقامت، تسلیم اور رضا، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو یہ سارے جو اسباب شرف ہیں ان کو پانے کے لیے محرم الحرام کا مہینہ اور محرم الحرام میں وہ کردار جنہوں نے معجزہ کربلا کو تخلیق کیا انسانیت کے لیے سبھی کے سبھی رول ماڈلز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ دعا و مناجات کا بھی مہینہ ہے، بارگاہ خداوندی سے لو لگانے کا مہینہ ہے. یہ سال ہجری کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے. اسی سے اس کی اہمیت اور خاصیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات نے 12 مہینوں کے آغاز میں پہلا یہ مہینہ قرار دیا. اور اس مہینے کی خاصیتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں. سفینہ رکب نوح، جناب نوح علیہ السلام اپنے سفینے پر سوار ہوئے رجب میں، اور فانتہا ذالک الی المحرم، اور ان کا یہ سفر آ کر محرم پر منتہی ہوا. اور محرم کا وہ مہینہ ہے جس میں جناب زکریہ علیہ السلام کی دعا شرف استجابت سے ہمکنار ہوئی اور خدا نے انہیں صاحب اولاد کیا. ملائکہ نے آواز دی، نادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. محرم کا مہینہ وہ ہے جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی، یونس شکم ماہی سے آزاد ہوئے، جناب یوسف علیہ السلام کو بطن چاہ سے خداوند متعال نے کنویں کی تاریکی سے نجات دی. محرم کا وہ مہینہ ہے جس میں جناب یونس علیہ السلام کی توبہ شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی، جناب آدم و حوا کی توبہ شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی. اور محرم کے مہینے کی اور بہت سی خاصیتیں ہیں. لازقت السفینہ، جناب نوح علیہ السلام کا سفینہ ساحل آشنا ہوا محرم الحرام میں، تو جناب نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا. یکم سے 9 محرم تک کا روزہ تو بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. وإلا یہ کہ محرم الحرام میں عاشورہ کا روزہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے ادیان ما سبق میں، اور واقعہ کربلا کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے. اور واقعہ کربلا اس مہینے میں اسی لیے وقوع پذیر ہوا کہ اللہ کا منتخب مہینہ، اس کے نام ہی سے پتہ چلتا ہے محرم شہر حرام ہے، بہت بڑا محترم مہینہ ہے. اس لیے اور انسان مومن کو تو یوں بھی 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھنا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان کے دل کو جو قرار یاد الہی سے ملتا ہے، یاد خدا سے ملتا ہے، وہ کسی اور چیز سے دنیا کی کسی دولت میں، کسی ثروت میں، کسی آسائش میں نہیں ملتا. ننھے سے ذہن میں ایک اور سوال، اور وہ یہ کہ اخلاقیات کے درس دیتا ہے ہمیں یہ کربلا. اس کے ساتھ ساتھ دین محمدی کی بقا کے لیے حج کو تبدیل کرنا، عمرے میں مکہ سے سفر کرنا کربلا کا، اور پھر آگے کا جو سفر دنیا جانتی ہے. لیکن وہاں پر ایک یہ سوال کہ عبادات کا، کربلا میں جو عبادات ہم نے دیکھی، یہاں تک کہ ان تیروں کے سائے میں باجماعت نماز بھی ادا ہوئی، اور اس تختہ دار پہ اس تلوار پر امام نے قرآن بھی پڑھا. تو قرآن اور نماز سے لگاؤ اخلاقیات کا تو درس دیتا ہے، صبر و استحکام کا، جرأت و بہادری کا، اثار کا، فقید المثال، یہ تمام تر اقدامات ہیں. لیکن عبادات کا جو درس دے گئے تمام تر زندگی میں، مولا علی کی زندگی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام امہات المسلمین، اور خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان. تو وہ کتنا ضروری ہے کہ ہم عبادات کے اس مقصد کو سمجھیں؟ در واقع بات تو یہ ہے، اسلام مجموعہ ہے اعتقادات، عبادات اور معاملات کا. اور ویسے دیکھا جائے تو یہ پوری زندگی، یہ ایک پورا پیکج جو ہے، اس کو عبادات کا نام دیا جاتا ہے، جس میں مومن کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا رضائے مولا کے حصول کے لیے ہو، اور انسان مرضات الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ایسا کردار ہو کہ اس کا سونا جاگنا بھی عبادت محسوب ہو. لیکن وہ خاص عبادت جو رکوع و سجود اور قیام و قعود اور دعا و مناجات کے ذریعے سے اور روزے سے انجام پاتی ہے، اس کا ایک بڑا واضح درس واقعہ کربلا میں دیا گیا. اور اصل میں تو قیام عاشورہ تھا ہی ان عبادات کو حیات عطا کرنے کے لیے. وہ جو دم توڑتے ہوئے مقدسات تھے اسلام کے، ان کو حیات نو عطا کرنے کے لیے بحر حق در خاک و خون در کے مہلت انہیں دی گئی. جی ہاں، بحر حق در خاک و خون خلطیده است،
پس بنا یہ لا الہ گردیدہ است. حسین ابن علی نے ایک رات کی مہلت مانگ کے دنیا انسانیت کو یہ بتلا دیا. اور پھر یہ کہ ظہر عاشورہ میں آپ کی نماز نماز خوف کی صورت میں کہ جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سب سے مختصر نماز تھی، تو جب وہ پڑھی تو آپ کے 2 صحابی اس وقت زمین پہ گر چکے تھے، اتنے تیر برسائے گئے، اور آ کے صحرائے کربلا میں نماز پڑھی تاکہ امت اسلامیہ کو طلوع صبح قیامت تک شاہراہ حیات پہ قدم رکھنے والی انسانی نسلوں کو نماز کی اہمیت ان کے گوشزد کی جائے. اس کے بعد عصر عاشور میں امام حسین نے تیمم کر کے گھوڑے کی زین پر میدان کربلا کے وسط میں جب چاروں طرف فوجیں آپ پر حملہ آور ہو رہی تھی، نماز عصر کا وقت ہوا جو فضیلت کا وقت ہے، تو آقا نے وہیں پر قبلے کی جانب اپنے گھوڑے کا رخ پھرایا اور وہیں پہ تلوار نعام میں ڈالی. اور بے شک دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے، لیکن نماز کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا اور نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھنا یہ ضروری ہے. تو فرزند رسول نے نماز عصر ادا کی اور اس کا آخری سجدہ آپ کا سجدہ آخر قرار پایا. مقتل شیخ کی زمین خون سے تر ہو کے رہی، مقتل شیخ کی زمین خون سے تر ہو کے رہی، زندگی اپنے ہی سینے کی سپر ہو کے رہی، نوک نیزہ کی بلندی تھی کہ سر ہو کے رہی، ظلم کے ابر چھٹے دین کی سحر ہو کے رہی، جبر کا نام و نشان بھولا ہوا خواب ہوا، صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا. وہ سجدہ آخر وہ نماز عصر ہی کا تو سجدہ تھا جس میں آقا کی مناجات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس لمحہ آخر میں بھی فرما رہے تھے الہی ترکت الخلق ترن فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا فلو قطعونی بالحب اربن اربا لما حن الفؤاد الی سواکا. پروردگار حسین نے تیری محبت میں ساری کائنات کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے بچوں کی یتیمی کا بار بھی اٹھا لیا ہے. فلو قطعونی بالحب اربن اربا، اگر تیری محبت میں حسین کے بدن نازنین کو ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے. اور ایک مقام پہ ملتا ہے ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلوارو آؤ اس جسم نازنین کو ریزہ ریزہ کر دو. تو لما حن الفؤاد الی سواکا، حسین کا دل کبھی غیر اللہ کی جانب نہیں جھک سکتا. اگر اس سے بھی زیادہ مصائب حسین پر ڈال دیے جائیں، اگرچہ اس سے زیادہ مصائب ہو ہی نہیں سکتے جتنے مصائب کی آماج کا وجود مبارک کی حسینی کو قرار دیا گیا، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی. اگر ایک طرف دیکھا جائے تو اتنی عظیم قربانی دی گئی دین اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن آج کل کے نوجوان کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ انہی چیزوں سے بہت زیادہ دور ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اہل بیت اطہار اور اولیاء خدا کے تذکروں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسانی ذہن بھول جانے کا عادی ہے، فراموش کار ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بار بار یہ واقعہ کربلا بھی 1400 سال پہلے رونما ہوا، تقریباً 1450 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آج بھی یہ ایک آذان حق ہے جو پہم سماعت انسانی پر دستک دے رہی ہے. تو یہ ہر سال اتنے شکوہ و عظمت کے ساتھ اس کو منایا جانا، بلکہ طول تاریخ میں اتنی پابندیاں اتنی بندشیں ہونے کے باوجود بھی واقعہ کربلا کو ہر سال اتنے شکوہ کے ساتھ پہلے سے زیادہ عظمت کے ساتھ جو منایا جاتا ہے، تو اس کی ایک اصل دلیل یہ بھی ہے کہ اس حریت و آزادی کی یہ داستان، عبادت کی یہ داستان، زہد و تقوی کی یہ داستان، عزم و ثبات و استقامت کی، اس کو اتنا دہرایا جائے کہ یہ اذہان انسانی میں راسخ ہو جائے. تو جتنا زیادہ اولیاء الہی اور خاصان خدا کا ذکر ہوگا اتنی زیادہ نوجوان کی تربیت ہوگی. اس میں گھریلو امور بھی بہت زیادہ دخیل ہیں. ماں باپ کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اولاد کی تربیت کر سکیں، وہ خود آراستہ ہوں تعلیمات اسلامی سے، تاکہ ان مطالب و مفاہیم کو وہ اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں. اساتذہ کا کردار ہے، معلمین کا کردار ہے، میڈیا کا کردار ہے. میڈیا شخصیت کی تعمیر گری کرتا ہے، انسان کی شخصیت کی صورت گری میڈیا کرتا ہے. میڈیا کو اپنے فرائض ادا کرنا چاہیے کہ ہم اخلاق باختہ اور ناپسندیدہ پروگرامز کو نشر کرنے کی بجائے وہ ہستیاں جو تاریخ انسانی کا جھومر ہیں، جو افق کائنات پر آفتاب عالم تاب کی طرح ہدایتوں کی خیرات بانٹنے والے ہیں،
طلوع صبح قیامت تک ان کو رول ماڈل قرار دیا جائے اور ہمارے جوانوں کو پتہ ہو کہ وہ ہستیاں ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں اور اسلام کے دامن میں ہمارے لیے شرف ہے، اسلام کی شعائیں پاکیزہ زندگی کا تصور دیتی ہیں، حیات انسانی کے ہر گوشے پر اپنا نور ڈالتی ہیں، نسل حلال سے لے کر رزق حلال تک، سعادت دنیا سے لے کر نعمات آخرت تک ہر نعمت سے بہرہور کرتی ہیں۔ تو نوجوان کو تہذیب مغرب سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ تہذیب کفر و الحاد نہ رزق حلال کی ضامن، نہ نسل حلال کی حامل، نہ دنیا نہ آخرت، تو ادھر ہیلہ شیطان ہے، ادھر رحمت الہی انسان کو اپنے دامن میں لینے کے لیے بے قرار ہے۔ نوجوانوں کو خود بھی اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے میدان عمل میں اترنا چاہیے، والدین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اساتذہ کو متحرک ہونا چاہیے، علماء کو، اہل مدارس کو کوشش کرنی چاہیے، اور میڈیا سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار اس وقت میڈیا ہے، میڈیا کو ان کے کردار کی صورت گری کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ خانم صاحبہ، ایک سوال یہ کہ آج کل جس چیز کا ہمیں معلوم ہو کسی خطرے کا، ہم اس کی جانب نہیں جاتے، لیکن وہ دین محمدی کو بچانے کا کیا جذبہ تھا اس جگر گوشہ بطول میں کہ قرآن کریم میں جب ارشاد ہو گیا سورۃ الکوثر میں، نبی سے فرما رہے ہیں اللہ کہ ہمیں بہترین قربانی بھی چاہیے اور وہ آپ کے خاندان سے ہی قربانی چاہیے۔ ہاں، وہ خاندان سے اس لیے چاہیے کہ جگر ختم رسول، جان علی، شمع بطول، خاور جود و کرم، داور اقدار و اصول، موت کو گرد قدم مل نہ سکی وہ مقتول، خاتم حق کے نگیں، دین شہادت کے رسول، مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش طیب و طاہر اور آپ کے پاک طیب و طاہر اور نجیب خون کا اعجاز ہے، اور پھر سیدہ کونین کی تربیت کا اعجاز ہے کہ ہاتھ چکی پیس رہے ہیں اور لبھائے مبارک سے تسبیح خدا جاری ہے۔ تو جس خاتون نے، جن کی ماں خاتون جنت ہو، جیسا کہ حکیم امت نے کہا، سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوے یہ کامل بطول۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنے بلند کردار دکھائی دیتے ہیں تو ان کی صورت گری میں ماں کا وہ معجز نما کردار دکھائی دیتا ہے جس نے طلوع صبح قیامت تک کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے صداقت آمیز کردار تراشے ہیں جو افق اسلام پر روشنیوں کی خیرات بانٹتے رہیں گے، ہدایتوں کے آفتاب آئے ماہتاب بن کر، اور قیامت تک پیاسی عقلوں کو سیراب کرنے کا اہتمام۔ ایک آخری سوال اور پھر آپ سے ہم رخصت لیں گے کہ کوئی فکر جو آپ کو ستاتی ہو وہ آپ آخر میں اگر کہنا چاہیں۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ و پریشان و معطل و حیران، نہ شرر بار ترنگیں نہ دہکتے ارمان، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویران، ہمت و جرأت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ہمت و جرأت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تعصی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ واہ، بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے بھی، اور آپ کا وقت دینے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی فکر اور آپ کی سوچ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، 8 محرم الحرام کے حوالے سے صوبہ پاکستان کی خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ سلسلہ دن بھر جاری رہے گا پی ٹی وی نیوز پہ، اور کل انشاءاللہ 9 محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے روشنا کو اور صوبہ پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ شاست حسین